جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے سنا کہ صحابہ کرام کو جب کلام مصطفیٰ سننے میں سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی تو کہتے یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودی اس لفظ کو ذرا مروڑ کر زبان کہتے راعینا، جس کا مطلب بنتا تھا چرواہا۔ خالق کائنات کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا محبوب کے غلاموں کہا کرو انظرنا، راعینا بولو ہی نہ بلکہ انظرنا کہا کرو۔ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ اس لفظ کو بگاڑتے کیوں تھے؟ یہودی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کیوں کیا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا، فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یعنی نہ تو اہل کتاب یہود اور نصارہ چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں۔ یا اللہ کیا یہ نہیں چاہتے؟ فرمایا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، فرمایا کہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر تمہارے رب کی بھلائی نازل کی جائے۔ مطلب یہ کہ یہ یہودی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر بھلائی اترے، نصارہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی اترے، اور مشرکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان رحمت الہی سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے یہ لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تاکہ ان کی دیکھا دیکھی تم بھی ایسے گستاخانہ لفظ اپنی زبان پر لاؤ اور فیضان نبوت سے مسلمان محروم ہو جائے، مگر یہ بدبخت جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، لہذا محبوب کے غلاموں یہ بدبخت و نامراد لاکھ کوشش کرتے رہے، جنہیں رب نے اپنی رحمت اور فضل کے لیے خاص فرما لیا ہے، فرمایا وہ عظمت مصطفیٰ کو جان ایمان بنائے رکھیں گے اور بروز محشر تک، بلکہ محشر میں بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے کرتے رہیں گے، ترانے پڑھتے رہیں گے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے رہیں گے، نعت مصطفیٰ سنتے سناتے رہیں گے۔ یہ لوگ مصطفیٰ کا ذکر خیر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا۔ فرمایا یہ یہودی جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنے فضل سے خاص فرما لیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے تو ہم مسلمان ہر وقت، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ہم تو کہتے ہیں سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے خلق سے انبیاء، انبیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا نبی، ہمارا یہ عقیدہ ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ بدبخت یہودی یہ لاکھ کوششیں کرتے رہے، یہ دن رات سازشیں رچاتے رہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما دیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، وہ کبھی بھی اپنی زبان پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی والے الفاظ نہیں لائیں گے۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکال دی جائے۔ تبھی تو یہودی یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ جب یہ محبت دل سے نکل گئی تو پھر مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اندر سے بالکل کھوکھلے ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے جس میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیر مسلموں کی سازشیں بتائیں۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے غیر مسلموں کو مشورہ دیا۔ وہ کیا مشورہ دیا؟ ابلیس نے غیر مسلموں کو یہ کہا کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے یہ کہا کہ شیطان نے ان کافروں یہودیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو مسلمان ہیں، ان پر غربت آئے یہ پھر بھی اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر مصیبتیں آ جائیں یہ تب بھی اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں موت سے بھی ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں کو صرف اور صرف اسلام سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول ختم کر دی جائے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے، لہذا یہ عشق کی شمع جب سینوں سے بجھ جائے گی تو کہنے لگا کہ مسلمان خود بخود مسلمان نہیں رہے گا، یہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ حضرات محترم، بہت اہم بات ہے، ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ ایک تو یہودی خود گستاخ تھے، یہودیوں کی اگر بات کی جائے جو دن رات ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی کسی طرح اپنے نبی کے گستاخ ہو جائیں، مسلمان بھی کسی طرح اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں۔ علماء نے فرمایا یہ یہودی ہوتے کون ہیں؟ یہ تو وہ بدبخت ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنی کتاب تورات عطا فرمائی، یہ تورات کے فیضان سے بھی محروم رہے، انہوں نے تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا، تورات کی جو برکات نازل ہوتی تھی اس سے محروم رہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان نبی بھی عطا فرمایا، فرمایا یہ پھر بھی فیضان نبوت سے محروم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک کئی ہزار پیغمبر ان یہودیوں کی طرف بھیجے گئے، لیکن ان بدبختوں نے، ان گستاخوں نے انبیاء کو قتل بھی ناحق قتل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے گستاخیاں کرنیاں شروع کر دی، لہٰذا یہ فیضان نبوت بھی حاصل نہ کر سکے۔ پھر آخر انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہیں تورات عطا کی گئی انہوں نے تورات کو نہ مانا، انہیں موسیٰ علیہ السلام نبی دیے گئے، انہوں نے ان کی بھی پیروی نہ کی، انہیں کئی ہزار پیغمبر دیے گئے، انہوں نے ناحق قتل کیے، ان کی گستاخیاں کی، ان کی بارگاہ میں بے باکیاں کی، انہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، انہوں نے پھر بھی ان کی جناب اعلیٰ بات کو نہ مانا۔ جب یہ اپنی حد کراس کر چکے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، فرمایا پھر
اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا. وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ تعالی کے غضب کے مستحق ہوئے، یعنی گستاخیوں کے سبب، سرکشیوں کے سبب، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیوں کے سبب رب کی ان پر ذلت برسی، اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، حد ہے اس کے کمالات کی برق و بخارات. بات کو سمجھیے، علامہ اقبال نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. آپ فرماتے ہیں جو قوم فیضان نبوت سے محروم رہ جاتی ہے، جو نبیوں کے فیضان سے محروم رہ جاتی ہے، فرمایا پھر وہ مادیت پرست رہ جاتی ہے. ایسی قوم کوئی ترقی نہیں کر سکتی. بس ایسی قوم صرف پانی سے بخارات، بخارات سے بادل بننے پر ہی تجربے کر سکتی ہے. روحانی ترقی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی ہے. پھر یہ قوم جو فیضان نبوت سے محروم ہو جائے، جو اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائے، فرمایا وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم، حد ہے اس کے کمالات کی برق و بخارات. جو قوم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جاتی ہے، فرمایا پھر اس قوم کے تجربے ہوتے ہیں. پانی ہے، پانی سے بخارات بنے، بخارات سے بادل بنے، بارش برسی، بس ان کی تحقیق یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. یہ روحانی طور پر اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. فرمایا چونکہ بنی اسرائیل گستاخ تھے، فیضان نبوت سے محروم ہو گئے، روحانیت، انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو کر رہ گئی. لہذا علماء نے فرمایا یہ بدبخت یہود و نصارا یہ ہمیں مسلمانوں کو بھی اسی کھائی میں گرا دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم پر غربت اور اللہ کا عذاب نازل ہوا، مسلمان بھی ہماری طرح محروم ہو جائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے یہ مسلمان دور ہو جائیں. اس مقصد کے لیے یہ بدبخت لوگ کرتے کیا ہیں؟ کبھی خود گستاخیاں کرتے ہیں. آج کے یہود نصارہ کو بھی دیکھ لیں، یہ ہمیں مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے کیا کیا جناب اللہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں. کبھی تو خود گستاخیاں کریں گے، کبھی معاذ اللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خاکے بنائیں گے گھٹانے کے لیے. کبھی مسلمانوں کے درمیان اپنے کرندے چھوڑیں گے جو علماء کا حلیہ اپنا کر ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ کر کریم آقا کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ گستاخیاں بکیں گے. پھر ان باتوں کو آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں. ارے یہ سب جتن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں غلط سلط الفاظ بولے، مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرے. جب یہ بکنا شروع ہو جائیں گے اس وقت ان کو فیضان نبوت سے محروم کر دیا جائے گا. اس وقت کے یہودی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے، صحابہ کرام کو انہوں نے نہیں کہا کہ تم یہ کہو، بلکہ ان گستاخوں نے خود گستاخانہ جملے بولنا شروع کیے کہ ہماری دیکھا دیکھی مسلمان بھی یہ جملے بولیں گے، ان کی زبان پر بھی یہ گندے الفاظ آئیں گے کہ فیضان نبوت سے محروم ہو جائیں گے. حضرات آج بھی غیر مسلم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کو محبت مصطفیٰ سے نکالنے کا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت صحابہ کرام ان گستاخوں سے بیزار تھے. آج کے دور میں بھی عاشقان مصطفیٰ، آج کے دور میں بھی غلامان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت، غلامان صحابہ، غلامان اولیاء اللہ ان گستاخوں سے بیزار ہیں.
اور مرد دم تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ارے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات محترم، محبت رسول یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، محبت رسول ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محبت رسول ایمان کی جان ہے، محبت رسول ایمان کی جان ہے، ہمارا یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہم نے اس اثاثے کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنی ہے، وگرنہ یاد رکھیے گا، علامہ اقبال سبق دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قوموں کے لیے ہے موت مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے ہے موت مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی۔ آپ فرماتے ہیں جو قوم اپنے مرکز سے جدا ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے محور سے دور ہو جاتی ہے، فرمایا وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور جب خود ہی یعنی جب افراد اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، مرکز کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس قوم کو ترقیاں عطا کی جاتی ہیں، ان قوموں کو عروج عطا کیے جاتے ہیں، ان قوموں کو قوموں کی رہنمائی دی جاتی ہے، اور ان قوموں کو جو مرکز کے ساتھ رہتے ہیں انہیں امامت کے درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرات اگر چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی محبت مصطفیٰ قائم رہے تو یاد رکھنا ہمارا مرکز، ہمارا محور، ہمارے ایمان کی جان، ہماری نمازوں کی پہچان، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری سب نیکیاں یہ محبت رسول کی بدولت ہے۔ ہماری نمازیں کس کام کی جب دل میں محبت رسول نہیں ہے؟ ہمارے روزے کس کام کے جب دل میں محبت رسول نہیں ہے؟ سال میں 20 لاکھ بندہ عمرے کر لے، جب دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو نہ اس کا طواف قبول ہے، نہ اس کا جناب اعلیٰ صفا مروہ کی سعی کرنا قبول ہے، نہ اس کا آب زمزم پینا قبول ہے، نہ اس کا جناب اعلیٰ غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعائیں کرنا قبول ہے۔ جب محبت مصطفیٰ ہی نہیں، جب مرکز کے ساتھ بندے کا رابطہ ہی نہیں، جب مرکزیت ہی نہیں، جب ایمان ہی نہیں، پھر بندہ نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے، سارا دن روزے رکھے، ساری رات عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر پورے قرآن پڑھ لے، یاد رکھنا محبت رسول نہ ہوئی تو سب کچھ ضائع کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ محبت اگر دلوں سے ماند پڑ گئی، اگر ہم فیضان نبوت سے محروم ہو گئے تو فرمایا اس طرح دنیا سے مٹا دیے جائیں گے جس طرح غلط لفظ کو صفحے سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ محبت رسول ہماری بقا ہے، محبت رسول ہمارا نام ہے، محبت رسول ہماری عزت ہے، محبت رسول ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ۔ آپ سوچیں گے یہ محبت رسول کتنی ضروری ہے، میں اپنے الفاظ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ نبی کی شان صرف اتنی ہے جتنی بڑے بھائی جتنی عزت کرنی ہوتی ہے، نبی کو بس اتنا مانو جیسے پنڈ کا چودھری ہوتا ہے، نبی بھی ہمارے جیسا ہے۔ میں ان بدبختوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، کبھی قرآن کو کھولو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کو سمجھو، جو کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، ترجمہ کرو، اس پر عمل کرو، انہی کو
کو میسج ہے کہ آؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، فرمایا مسلمانوں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی جانوں کو ترجیح نہ دو۔ تمہیں مشکل ہو، تمہیں پریشانی ہو، تمہیں شدت ہو، کیسی ہی صورت ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو محبوب کے قدموں میں ڈال کر رکھو۔ فرمایا ہر حال میں اپنے آپ کو محبوب کے قدموں میں ڈال کر رکھو۔ علامہ اقبال ایک شعر کی وضاحت میں فرماتے ہیں خود کو کھینچ کر محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دو کہ انہی کی ذات دین پاک کا بھی مرکز ہے، انہی کی ذات ہمارے دین کا محور ہے۔ فرمایا اگر سب کچھ یہ تم نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال نہیں سکتے، فرمایا پھر نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، اعمال میں سب ابو لہب بھی رہ جائے گا۔ فرمایا پھر نام کے مسلمان۔ حضرات محترم پھر ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا مسلمانوں، اور یہ کہ ان کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز نہ سمجھو۔ مصطفیٰ کی جان سے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھو، مصطفیٰ کی عزت سے اپنی عزت کو زیادہ نہ سمجھو، مصطفیٰ کی حرمت سے اپنی حرمت کو زیادہ نہ سمجھو۔ حضرات پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان تو زبان رہی، خواہشات تو خواہشات رہی، تمنائیں تو تمنائیں رہی، ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم رکھنے کا حکم ہمارا رب دے رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہارے اندر ہوئی محمد کی غلامی، فرمایا دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ فرمایا محمد کی محبت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر دل میں نہیں ہے، بندہ بھلے قرآن پاک پڑھتا رہے، 10 قرآن پڑھ لے، ایک لفظ کا ثواب نہیں ملے گا اگر مصطفیٰ کی محبت دلوں میں نہیں۔ اور صحابہ کرام کا کیا انداز ہوا کرتا تھا محبت مصطفیٰ بڑھانے کے لیے؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ہمارے لیے وہ ماڈل ہے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو صحابہ کرام کیسے محبت مصطفیٰ تقسیم کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی لاڈلے صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ کریم ہستی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کرم فرمائیے، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، میں حدیثیں سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ بادام کھایا کرو حافظہ تیز ہو جائے گا، رات کو دودھ پی کے سویا کرو دماغ مضبوط ہو جائے گا، نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، کیا کرو؟ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بچھائی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے مالک ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، محبوب کائنات بنائی میں نے ہے، اختیار تیرے میں دیتا ہوں، تو جب چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے اپنے غلاموں کو نوازتا جا، کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، میں تو قاسم ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی، حضور علیہ السلام نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور ایسے لپ بھری اور حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی۔ 2 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ کیا۔ فرمایا ابو ہریرہ کوئی چیز نظر آئی؟ یا رسول اللہ نظر تو کوئی چیز نہیں آئی۔ فرمایا اب بس اس چادر کو سینے پہ لگا لو، میں نے حافظے کا خزانہ تمہیں عطا کر دیا ہے، آج کے بعد جو بات سنو گے تجھے کبھی بھول نہیں سکتے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے تھے، جو کہتے ہیں نا نبی اور علی کر کچھ نہیں سکتے۔ غالباً انہوں نے یہ حدیث پڑھی نہیں کہ ابو ہریرہ کو بھی حافظے کا خزانہ تو نظر نہیں آیا، نہ کوئی چیز نظر آئی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں اللہ عز و جل کی عزت کی قسم، جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے نوازا تھا اس وقت سے لے کر کبھی مجھے کوئی بات بھولی ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ محبت رسول کیسے تقسیم کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا جب بھی کوئی دیہاتی مجھے نظر آ جاتا جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا نہ ہوتا، میں پتہ کیا کرتا، اس کو بلاتا اپنے پاس بٹھا لیتا، میں پوچھتا تو نے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے اچھا کرنے جا رہے ہو، آؤ بیٹھو میں تجھے کمالات مصطفیٰ بتاتا ہوں، میں تجھے معجزات مصطفیٰ بتاتا ہوں، میں تجھے اختیارات مصطفیٰ بتاتا ہوں، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں مصطفیٰ کی تمہیں عظمتیں بتاتا ہوں۔ ارے ابو ہریرہ یہ کیوں کام کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس کے کمالات کا ذکر سنا جائے، جس کے معجزات کا ذکر سنا جائے، جس کے اختیارات کا ذکر سنا جائے، دل میں محبت بڑھتی ہے۔ اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت آ گئی پھر بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا، ملک کریم ہمیں محبت رسول عطا فرمائے۔